بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میم صاحب, بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ چانسز بڑے کم ہیں کہ یہ حالات سٹیبل ہوں, وہاں زیادہ چانسز فی الحال یہ لگ رہے ہیں کہ سول وار ہوگی. ایک لائن میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سول وار ہوتی ہے خدا نخواستہ افغانستان میں, پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بڑا سمپل ہے جی. آپ نے دیکھا 90s میں سول وار ہو رہی تھی, لیٹ 90s میں, تھرو آؤٹ 90s سول وار رہی ہے وہاں. میں نے آپ نے کہا نا دو قسم کی, پہلے یہ تھی کہ اس وقت مجاہدین گروپس تھے اور ایتھنک گروپس تھے, وہ آپس میں لڑ رہے تھے, اور اس کے بعد جب طالبان آ گئے تو دین دے ٹک اوور. اب یہ ہے کہ وہ پرانی سول وار جو ہے وہ آپس کے اندر بھی لڑیں گے اور اس کے بعد پھر طالبان کے ساتھ بھی لڑیں گے. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ کابل ایک فورٹریس بن جائے گا, ایک فورٹ بن جائے گا. اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے, ایک دو اور شہروں کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے, باقی سارا افغانستان جو ہے ساؤتھ میں اور نارتھ ایسٹ میں وہ سارا طالبان کے والے کنسیڈ کر دیں, اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس طرح فوج کو لے جائیں گے کابل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا پہلے بھی, اور پھر طالبان آ کے حملہ کرتے رہیں گے جب تک کابل گرے گا نہیں. تو یہ تو بڑی ڈیسٹیبلائزنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر طالبان کو ایک پورا ایک ایریا, اتنا بہت بڑا ایریا مل جائے گا جہاں سے وہ آپریشنز کر سکیں گے, اور پھر وہ ہمارے اوپر بھی دباؤ ڈالیں گے. پہلا میں نے آپ سے کہا کہ ریفیوجیز, دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ اب اس وقت پرانے زمانے میں پاکستانی طالبان نہیں تھے, صرف افغان طالبان تھے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کو ہیلپ کر رہے تھے. اب وہ افغان طالبان بھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ نہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں نہ ہم ان کو فارغ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی امریکنوں کے ایجنٹ. تو وی آر ان دی ورسٹ کیس سینیریو. تو اب یہ ہوگا کہ ہمارے پاکستانی طالبان ہمیں اٹیک کریں گے, پاکستانی طالبان افغان طالبان کے ساتھ مل جائیں گے, آنا جانا شروع ہو جائے گا, اور ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا, اگر افغانستان گھیراؤ میں ہوگا تو وہ ایک طرف سے افغانستان کو اٹیک کر رہے ہوں گے, کابل کو, دوسری طرف سے ہمارے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے. تو یو ناؤ ہیو دا ڈینجر کہ یہ جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے اینڈ گیم, اس سے امریکہ وہاں سے چلا جا رہا ہے, تو وہاں سے پھر یہ ایک نیا ایک ریاست نظر مجھے آ رہی ہے ڈی فیکٹو. اس کو ایکسیپٹ تو کوئی نہیں کرے گا, مگر یہ طالبان کی ایک ریاست ہوگی جس سے پاکستانی طالبان, افغان طالبان, القاعدہ یہ ایک ہوں گے, اور یہ وہاں سے اٹیک کریں گے سب کو. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا, افغانستان کے لیے تو ڈیسٹیبلائزنگ ہوگا, وہ تو 30 سال سے دے آر ان اسٹیٹ آف سول وار اینڈ انسٹیبلٹی, ہمارے لیے بھی بہت خطرناک سچویشن ہوگی. یہ ایک سوال پھر ہم انڈیا پاکستان پہ جاتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک پالیسی, اب پرائم منسٹر کا وزٹ بھی افغانستان کا ہوا, کابل کا, انہوں نے کہا جی کوئی میڈلنگ نہیں ہوگی اور ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں, یہ بالکل دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہونا کیا چاہیے, کیونکہ یہ صرف پاکستان افغانستان کا ایشو نہیں ہے. اس کے ساتھ انڈیا پاکستان ہے اور پاکستان امریکہ ہے. یہ ایک پالیسی بننی چاہیے تینوں کے بارے میں. ٹھیک, اچھا چلے اس کو بھی اسٹاپ اٹ ہے. ہم انڈیا اور پاکستان پہ آ جاتے ہیں. پرائم منسٹر کا انیشیٹو جی پیس ود انڈیا, پیس ود انڈیا, بار بار کہتے رہے ہیں ٹریڈ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے انڈین پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا جی, وہ بڑے اگریسو اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان میری زندگی میں جنگ نہیں جیت سکتا انڈیا سے. اس طرح کی اور یہ بارڈر اسکرمشز ہوتی رہی ہیں. یہ جو پرائم منسٹر جس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو, کیا یہ ایک ٹھیک پالیسی ہے, ایک درست پالیسی ہے, اور کیا اب چینج آف کمانڈ کے ساتھ فوج آن بورڈ آ جائے گی؟ پرائم منسٹر صاحب کا دل بالکل صحیح جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی اپروچ جو ہے وہ, اس سے کچھ میرے پرابلمز ہیں, مجھے پرابلمز آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے دیکھا کیا کیا انڈیا کے ساتھ. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے آتے سار بہت سے پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دیے کہ کاش کے منموہن سنگھ صاحب میری سویرنگ ان پہ آ جائے یہاں تک, اور اس کے بعد بھی بڑے سافٹ رویہ رکھا, اور ہمیں یہاں کہتے رہے کہ ایل او سی کو کول ڈاؤن کرے. مگر آپ نے دیکھا کہ جب یہ یونائٹڈ نیشنز گئے تو انہوں نے وہاں ہارڈ لائن لی تھی. انہوں نے ایک دفعہ پھر کشمیر کی بات کی, اور کور ایشو اور یو این ریزولوشن. میں نے یہ پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا کہ یہ کافی عرصے سے یہ سافٹ لائن ہم لے رہے تھے کشمیر پہ, انہوں نے پھر ہارڈ لائن لے لی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ سیاچن کے اوپر سرتاج عزیز صاحب نے پھر بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی آپ بھی وڈرا کریں, ہم بھی وڈرا کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کریں. ابھی کلیئر کٹ ہے یہ بات, انڈیا نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہمیں کہہ دیا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہم شروع کریں گے جب تک 2-3 کنڈیشنز فلفل نہیں ہو سکتے. پہلی کنڈیشن فلفل ہونے کا یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں, اور وہ جو جن لوگوں نے ممبئی کیا تھا وہ آپ نے گرفتار کیے ہوئے, ان کی ٹرائل ہونی چاہیے, کنوکشن ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے. آپ نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی. آپ کا اس لیے ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ 2 دفعہ ٹرسٹ کیا, ایک دفعہ کارگل ہو گیا, دوسری دفعہ ممبئی ہو گیا, اب تیسری دفعہ ہم نہیں کریں گے. یہ ان کا موقف ہے, اور یہ مطلب ممبئی سے لے کے آج تک یہ ٹکے ہوئے ہیں اس کو.
اس لیے کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے انڈیا تیار نہیں ہے, بالکل تیار نہیں ہے. اب جو مرضی کر لیں وہ نہیں کرے گا until and unless certain conditions are fulfilled. اور ہم تیار نہیں ہیں وہ کنڈیشنز فلفل کرنے کے لیے. ہم ابھی بھی لگیں گے جی آپ وڈرا کریں, ہم وڈرا کریں گے. انڈیا نے سیاچن سے نہیں وڈرا کرنا, انہوں نے سیاچن ڈاکٹرن ہی منیب تبدیل کر لی. پہلے یہ تھا کہ جی پہلے یہ تھا کہ آپ دونوں وڈرا کر جاتے ہیں پرانی پوزیشن سے, پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد یہ پوزیشن لی, اچھا جی ایسے ہے کہ آپ ہم سے ایگری کر لیں کہ آپ کی پوزیشن کون سی ہے اور ہماری پوزیشن کون سی ہے, تاکہ بعد میں یہ کنفیوژن نہ رہے, ہم اوپر تھے آپ نیچے تھے, تو پھر آپ اس کو ایکنالج کر لیں, انگوٹھا لگا دیں کہ ایسے ہے, پھر ہم نیچے آ جاتے. وہ بھی ہم نے نہیں مانا. اب ان کی پوزیشن اور بھی اوپر چلی گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول ہے جس میں یہ علاقے ہیں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ کارگل کے بعد اب ہمیں یہ جو اس کو ڈی ملٹرائز ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی جو لائن آف ڈیمارکیشن ہے وہ پہلے نارتھ جاتی تھی, اب اس کو ہم ادھر لے جانا چاہتے ہیں, بیکاز ہمارا روٹ انٹو کشمیر اینڈ انٹو لداخ از بلاکڈ بائی دس. اس لیے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے آفٹر کارگل. تو انہوں نے اپنا پورا اسٹریٹجک موقف سیاچن کے اوپر اب تبدیل کر لیا ہے. وہ بالکل تیار نہیں ہے ٹو ویکیٹ دوز ہائٹس. تو ان کا اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ چھوڑیں اور ہم چھوڑیں. دے ڈونٹ کیئر کہ آپ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ وہاں پریزنس رکھیں گے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی سیاچن کی, یہ بالکل یہاں ایسے لگتا ہے کہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹ کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے. تو اس لیے نہ کشمیر کا مسئلہ, دے آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈسکس کشمیر, بیکاز وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو تو پہلے آپ نے چناب فارمولہ کی بات کی تھی, پھر مشرف نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بات کی تھی, تو اب آپ واپس یو این چلے گئے. ہم تو وہاں سے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں یو این ریزولوشن کے اوپر. تو بالکل ہماری اپروچ آن انڈیا از رانگ, اس سے کوئی ہیڈ وے نہیں ہوگا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ منموہن سنگھ کو یہاں بلا لیا. اب وہاں ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے اگر انڈیا کو کچھ مل جائے تو وہ شاید آ جائے, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. انڈیا کیا مل سکتا ہے ان کو؟ ایک تو ایم ایف این اسٹیٹس مل سکتا ہے, موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس. اگر ہم آج انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہیں کہ جی وہ جو 10% رہ گئی ہیں لسٹ کے اوپر آئٹمز, وہ بھی اس کو کر کے فارمل کر دیتے ہیں, تو منموہن سنگھ الیکشن کے لیے آ کے یہاں کہہ سکتا ہے کہ میں ایم ایف این اسٹیٹس لے کے آیا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ مہربانی کریں اور وہ جو ممبئی والے ہیں ان کی ٹرائل شروع کر دیں, تو جا کے کہہ سکتا ہے میں نے یہ بھی شروع کروا دیا, اور باقی یہ کر کے اور کہ ہاں اب ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار. اس کی مجبوری ہے, الیکشن ہونے والا ہے, تو وہ تو اس کنڈیشن پہ آپ یہ کام کریں تو پھر کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوگا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے گا. اس لیے میرا یہ اب میاں صاحب نے اس کو یہاں تک ہی سوچا ہے کہ جی وہ آ جائے یہاں, کچھ تھوڑی سی گڈ ول ہو جائے اور معاملہ آگے چلے. پتہ نہیں منموہن سنگھ لاسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہاں, سو میرا یہ خیال ہے دس از فرینکلی دس از نائدر ہیئر نار دیئر. اگین کہ وہ ان آئسولیشن اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بالکل ان آئسولیشن دیکھ رہے ہیں. منموہن سنگھ تو دیکھے گا فرام دا الیکشن پوائنٹ آف ویو, آپ کس چیز سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. تو اور یہ بالکل آپ نے اس کو نہ افغانستان کے ساتھ لنک کیا نہ امریکہ کے ساتھ لنک کیا, آپ نے صرف آپ کے جو نارمل آپ کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کے اوپر لنک کیا, اس لیے. اور یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. پاکستان کی افغان پالیسی کے اندر پرابلم کیا ہے وہ ڈٹرمن ہو گیا. انڈیا کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ جو پالیسی ہے اس میں پرابلم کیا ہے وہ بتا دیا. آپ جب بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے, جو تعلق ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, اور ان آئسولیشن کیوں دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت, ان تمام تینوں فرنٹس کو ان آئسولیشن کیوں دیکھ رہی ہے, اکٹھے دیکھنے کے کیا فوائد ہیں. ایک بریک کے بعد پہ بات ہوگی. بس آپ کی بریک کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم نصاب, مقابلہ سخت. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات. کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ اب کوئی لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے یا چھٹی ہوگی؟ نہیں, دیکھیے اس وقت امریکہ کیا چاہتا ہے تو الگ بات ہے. آپ دیکھیے آپ کیا مانگ رہے ہیں. ابھی میاں صاحب وہاں گئے تھے اور وہ لسٹ پوری لے گئے تھے کہ یہ ہمیں چاہیے. ہمیں ٹیکسٹائل کوٹاز اس کو ریلیکس کریں, ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہیلپ کریں, ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈز دیں. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ دیر از اے لانگ لسٹ. ڈرونز بند کریں, یہ کریں, وہ کریں. تو کیا یہ کسی نے پوچھا کہ امریکہ نے ان سے کیا مانگا؟ امریکہ نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا. کچھ پتا چلا کہ امریکہ کے اوباما نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ دیں, یہ دیں, یہ آپ نے کہا تھا, انہوں نے کہا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. Put your house in order. اب عرض یہ ہے کہ امریکہ اونلی وانٹس دس ہول نیٹو تھنگ ٹو بی ریپڈ اپ. اس کے بعد امریکہ ول اس ایریا کے بارے میں ان کو ایک اور طریقے سے سوچے گا.
اس کو افغانستان کی طرف نہیں دیکھے گا, انڈیا نہیں دیکھے گا, پاکستان نہیں دیکھے گا, ایک اور طریقے سے دیکھے گا. اینڈ آئی ول ایکسپلین دیٹ ان مائنڈ. یہ جو اپروچ ہے نا, پہلے تھا امریکہ ہمیں کہتا تھا ڈو مور ڈو مور ڈو مور, اور اب ہم کہہ رہے ہیں امریکہ کو ڈو مور ڈو مور ڈو مور. امریکہ کی اپروچ ڈو مور فیل ہو گئی, ہماری بھی اپروچ ڈو مور فیل ہو جائے گی. امریکہ نہیں دے گا آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں. آپ نے امریکہ کو نہیں دیا جو وہ مانگ رہے تھے, اب آپ جو مانگ رہے ہیں امریکہ آپ کو نہیں دے گا. یہ ریئلزم ہے. اس کا یہ مطلب ہے میرے کہ آپ کی یو ایس کی ٹرپ فیل, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, افغانستان کی آئسولیشن میں جا کے کہنا کہ آپ کی یونٹی از ویری امپورٹنٹ, اسٹیبلٹی, اور منموہن سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تینوں فرنٹس کے اوپر فیلئر ہوگا اگر اس کو ایسے ہی چلاتے رہے کہ جی بس ہیلو ہائی ہوتا رہے, کچھ ادھر لے لو, کچھ ادھر دے دو, کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہو جائے, ادھر ذرا طالبان اٹھا کرو, کوئی ریکنسیلیشن ہو کرو, نہیں ہوگا. اٹس ڈومڈ. اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ہمارے گلے آ کے پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اب پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے single bilateral relationship with Afghanistan and another one with India and a third one with the United States. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب افغانستان کنٹرولز دس ہول ریجن. جو افغانستان میں ہوگا اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا, جو پاکستان میں ہوگا اس کا اثر انڈیا پہ پڑے گا. سو یہ جو بائیلیٹرل جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ افغانستان کو کیسے اسٹیبلائز کیا جائے. آپ مل کے افغانستان کو مل کے اگر آپ اسٹیبلائز کر لیں تو پھر آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز ود دا نیبرز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی افواج کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے خود مانا ہے کہ اب جو دشمن ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے, وہ انٹرنل ہے. نہ وہ ایکسٹرنل دشمن انڈیا ہے, نہ وہ ایکسٹرنل دشمن امریکہ ہے. اٹ از دی انٹرنل اینیمی, جس کے بارے میں کیانی صاحب نے بڑے کلیئر کٹ لفظوں میں بتا دیا ہے کون ہے آپ کا دشمن. اب وہ اگر آپ کا وہ دشمن ہے تو افغانستان کا بھی تو وہی دشمن ہے نا, کرزئی کا بھی وہی دشمن ہے نا, انڈیا کا بھی وہی دشمن ہے نا, امریکہ کا بھی وہی دشمن ہے نا. تو پھر اگر سب چاروں کا آپ کا ایک ہی دشمن ہے, پہلے آپ دشمن کو فارغ کریں. جب آپ وہ فارغ کریں گے تو افغانستان اسٹیبل ہو جائے گا. جب افغانستان اسٹیبل ہو جائے گا تو اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور پھر آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بھی طے کر سکتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بھی کریں. اس کے لیے یہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں یہ پہلے ٹرائی لیٹرل بننے پڑیں گے. ٹرائی لیٹرل سے مراد یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور انڈیا کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تینوں نے ایک ہی مقصد کے لیے افغانستان کو اسٹیبل کرنا ہے, اور جو پاکستان اور انڈیا کے آپس کے جھگڑے ہیں ان کو فریز کر دینا ہے. وہ لڑائی جھگڑے اور نہیں کرنے, ریزولوشن تو ہونی نہیں, پہلے یہ کر لیا جائے. اور افغانستان کے اندر جو سٹیکس ہیں وہ اگر انڈیا کے ہیں تو پاکستان کے بھی ہیں, اگر پاکستان کے ہیں تو انڈیا کے بھی ہیں, دونوں کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. تو افغانستان کی نیوٹرلٹی ول اونلی بی ڈیپینڈنٹ آن دا فیکٹ ویدر انڈیا اینڈ پاکستان ٹوگیدر میک افغانستان اسٹیبل. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جو بات کرنی ہے آپ نے وہ کشمیر کی نہیں کرتی, وہ آپ نے سیاچن کی نہیں کرنی, آپ نے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بات کرنی ہے. اچھا اوکے. اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈو مور پیسے IMF یہ چیزیں بات نہیں کرنی. آپ نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بات کرنی ہے, اور آپ نے کرزئی کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بات کرنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طالبان کی بات کرنی ہے. اوکے, لیکن نعیم صاحب ایک پرابلم یہ ہے نا, آپ کہتے ہیں دشمن اگر ایک ہے, ہمارا تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم تو اس کو دشمن میں بھی ڈویژن ہے ہماری, ہم اس کے ڈویژن ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ ہمارا دشمن. ہم اگر وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ آگے جو ہونے جا رہا ہے آپ کے ایسٹ سارے لائبلٹیز ہی بن رہے ہیں نا, تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جو مرضی کہتے رہے کہ وہ دشمن نہیں ہے, وہ دوست ہے, وہ فلانا, اب وہ فیل ہو چکی ہے وہ سارا کچھ. آگے جو ہونے جا رہا ہے دے آر آل اینیمیز. اس لیے عرض یہ ہے کہ فوج کو پہلے یہ اگری کروانا ہے کہ یہ دشمن دوست نہیں ہے, وی آر آل ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. دوسرا یہ کہ اب انڈیا کے ساتھ مل کے افغانستان کو اسٹیبل کرنا ہے. یہ نہیں کہ انڈیا اپنے وہاں ایسٹس بنا رہا ہے, آپ اپنے ایسٹس بنا رہے ہیں, انڈیا کے پراکسی وارز ہو رہے ہیں وایا بلوچستان اور آپ کے پراکسی وارز ہو رہے ہیں وایا کشمیر. یہ نہیں چلے گا. First, Afghanistan has to be stabilized, and all the regional powers have to work together to stabilize Afghanistan. And then they will have built up enough trust amongst themselves تاکہ یہ کریں. ایک فائنل پہلو ہے اس کا. امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ چھوڑ رہا ہے, ٹروپس جا رہے ہیں, مگر امریکہ نے اب ایک نئی بہت بڑی ایک جیو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہاں. ان کی جیو اسٹریٹجک تھنکنگ میں چائنا از دا نیکسٹ تھریٹ.
ٹھیک ہے. اینڈ اس نیکسٹ تھریٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے امریکہ نے ابھی پرسوں جو وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ ول بی دا پیوٹ آف دی ایشیا پیسیفک ریجن. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, دا پیوٹ. پیوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیوٹ ہے. پیوٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس کے اوپر سارا کچھ گھومتا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ ایشیا پیسیفک ریجن کا پیوٹ بننے جا رہا ہے, اور اس نے بڑے اسٹرانگ لفظ کیے. میں آپ کو ارج کرتا ہوں کہ جا کے وہ دیکھیے, پڑھیے ان کا بیان. اور میں نے تو خیر ان کی کچھ اسٹریٹجک تھنکنگ کے بارے میں بھی کچھ پڑھا ہے, پیپرز پڑھے. تو عرض یہ ہے کہ امریکہ جیو اسٹریٹجک تھنکنگ میں پیوٹ بننے جا رہا ہے. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ جاپان کو تکڑا کر رہے ہیں اگینسٹ چائنا. آپ نے سن لیا ہوگا, پڑھ لیا ہوگا جاپان. دوسرا وہ ساؤتھ کوریا کو تکڑا کر رہے ہیں اگینسٹ چائنا. تیسرا یہ ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کے جو پرابلمس چل رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک پیوٹ ٹھیک بنے. وہ جو ساری جو سی لینز ہیں نا چائنا کی, اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دے کین اونلی ڈو دیٹ اف دے ہیو جاپان اینڈ کوریا آن دا ون ہینڈ, اینڈ آن دی ادر ہینڈ دے وانٹ ٹو سٹ ان افغانستان تاکہ چائنا سینٹرل ایشیا کے ذریعے ایگزٹ نہ لے لے. اچھا, اس لیے وہ افغانستان میں بیس بنا کے بیٹھیں گے, اور افغانستان کا بیس ول بی اے پیوٹ, ان کا پارٹ آف دا پیوٹ اسٹریٹجی ٹو کنٹین دی ایشیا پیسیفک ریجن اگینسٹ چائنا. انڈیا کو یہ بات پسند نہیں ہے. ایک طرف انڈیا چاہے گا کہ امریکہ یہاں بیٹھے تاکہ طالبان نہ ہوں, مگر جب طالبان کو وہ مل کے ختم کر دیں گے تو پھر انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا چائنا کے خلاف امریکہ کا پٹھو بن جائے. انڈیا کسی کا پٹھو نہیں بنے گا. انڈیا کی یہ نان الائنڈ پالیسی رہی ہے, اور انڈیا نے ابھی تک گیم نہیں کھیلی امریکہ کے ساتھ کہ چائنا کو کنٹین کرنے کی. انڈیا کے چائنا کے ساتھ تعلقات $100 بلین بزنس چل رہی ہے اینڈ سو آن. اس لیے انڈیا اینڈ امریکہ ول ہیو پرابلمز اباؤٹ دا پیوٹ اسٹریٹجی. اس لیے پاکستان آلسو ڈزنٹ وانٹ امریکہ سٹنگ ان افغانستان. ہمارے نیوکلیئر کے اوپر ایسے کر کے بیٹھے ہوں گے کہ کس دن ہم نے ٹیک آؤٹ کرنا ہے, کس دن نہیں کرنا. ایک ایک بات آپ کی سن رہے ہوں گے. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان میں ایز اے پیوٹ بیٹھا ہو بیسس کے ساتھ. انڈیا کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, اور افغانستان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ افغانستان ڈزنٹ وانٹ فارن فورسز. ہسٹری therefore India, Pakistan and Afghanistan have to join hands, make sure طالبان بھی فارغ ہوں, اور make sure امریکہ وہاں اپنا فٹ پرنٹ نہ رکھ سکے. اوکے, دیٹ از دا وے ٹو گو اباؤٹ دس. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس میں میرے بہت سے سوال ایسے ہیں جو کہ رہ گئے ہیں, لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب نوین صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, پتہ نہیں یہ ایسے ایگزیکیوٹ ہو پاتی ہے نہیں, اونلی ٹائم ول ٹیل. بہرحال آج کی اس ڈسکشن کے اندر ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک بڑے اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے ان تمام چیزوں کا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کی جائے. اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بھی ضرور دیجیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.